انسان گناہ کا ارادہ کرے تو کیا اس کو گناہ ہوتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، تو کیا یہ حقیقت ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایک گھر میں جرم کرتا ہے تو پورا گھرانہ اس کے جرم میں برابر کے شریک ہوتا ہے یا اس ایک مجرم کو یہ جرم کی سزا ہوتی ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ عرض کرتا ہوں کہ خالی گناہ کے ارادے سے گناہ کی سزا نہیں ملتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیکی کا ارادہ بھی کریں گے تو ایک نیکی ضرور ملے گی۔ ایک انسان گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ کرنے کے سارے اسباب بھی کر لے، گناہ کرنا چاہتا ہے، بدکاری کرنا چاہتا ہے، اس کا ٹائم بھی طے کر لے، جگہ بھی مخصوص ہو جائے، اس جگہ چلا بھی جائے، اور اچانک بھی درمیان میں رکاوٹ ایسی آ جائے جس وجہ سے وہ گناہ نہ کر سکے تو اس کو پھر بھی گناہ کی سزا ہوگی کہ اگر وہ نہ ہوتا تو اس نے پکا ارادہ مصمم کر لیا تھا۔ جب انسان اسباب اور ذرائع، مثلا بندہ کسی کے ساتھ گناہ کرنے کے لیے سفر کر کے اسے گھر تک چلا گیا، آگے پہنچ چکا ہے، بس گناہ میں ملوث ہونا چاہتا ہے، اچانک بھی ایسا معاملہ ہو گیا، وہ نہ ہوتا تو اس نے ضرور کرنا تھا۔ تو یہ جو سفر کر کے گیا ہے، جو ذہن بنا کر گیا ہے، جو اس نے اسباب مقرر کیے ہیں، یہ تو ہے گناہ تو ہوگا۔ تو خالی گناہ کے ارادے سے نہیں ہوتا، جب ارادہ مصمم کر لی تو پھر انسان اس گناہ میں شریک ہوتا ہے اور اس کو گناہ ملتا ہے۔ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العینان تزنیان، ایک انسان گناہ کی نیت سے کسی غیر عورت کو دیکھتا ہے، شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو العینان تزنیان، تو یہ آنکھوں کا زنا ہو چکا ہے۔ اگرچہ وہ دوسرا زنا نہیں کیا لیکن کسی کو اس گناہ کی نیت سے بھی دیکھ لیا ہے تو وہ گناہ ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے خدا نہ کرے اگر کسی انسان نے اپنی حقیقی بیٹی کو گناہ کی نیت سے دیکھا تو بیوی اس کی حرام ہوگی ہے۔ تو یہ چیز خطرناک ہے، اس لیے گناہ کے قریب نہیں جانا، نہیں رہنا چاہیے۔ خدا نہ کرے کہ ایسے گناہ کی وجہ سے انسان ملوث اور اپنے گھر بھی توبہ کر بیٹھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں یہ ایسی غیب کی بات ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ شواہد تو ہیں، احادیث کی نشانیاں تو موجود ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی یہ جو 2 صدیاں گزری ہیں بڑی خطرناک ہیں۔ اس میں پہلے کوئی نہیں آیا، اس میں بڑے مہدی آئے ہیں۔ ہر ایک نے جوڑے مسلم میں دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ تو امام مہدی آئے ہیں کہ نہیں آئے اس کا پرفیکٹ جو ہم نہیں بتایا جا سکتا، لیکن علامات تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو نام بتایا ہے کہ محمد ان کا نام ہے، حضرت عبداللہ ان کے والد کا نام ہے، حضرت آمنہ ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے، سیدنا حسن ابن علی کی اولاد سے ہیں، قریشی اور ہاشمی ہیں، سید ہیں، عرب ہیں، یہ ساری نشانیاں ان کی موجود ہیں۔ اس کی بڑی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ذی الحج کے مہینے میں ان کا ظہور ہونا ہے، ظہر ہونا ہے، تو اس سے پہلے جو رمضان آئے گا اس میں سورج گرہن بھی ہوگا اور چاند گرہن بھی ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے سامنے آنا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس دن پیدا ہو کے تو نہیں آنا نا، جب سامنے آئیں گے تو 40 سال کی عمر ہوگی، تو ممکن ہے پیدا ہو چکے ہوں۔ ممکن ہے حالات بعد لوگ تو یہ بتا رہے ہیں آج کا کہ یہ 2024 جو ہے نا یہ اینڈ ہے، اس کے بعد حالات بڑے خراب ہونے والے ہیں، امت میں صفائی کٹائی شروع ہونے والی ہے، صاف ستھرا اللہ نے الگ کرنا ہے اور غلط الگ کرنا ہے، لیکن یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، وہ حالات اور واقعات دیکھ کے کہہ رہے ہیں۔ ورنہ ہم نے 2012 میں بھی سنا تھا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں مر بھی گئے تھے۔ تو اس کا کوئی حقیقی جواب نہیں دے سکتا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پر میرے اور آپ کے کرنے کا جو کام ہے کہ ہم اعمال کریں، اور اعمال صالحہ ہر وقت ہمارے پاس ہوں۔ انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کسی وقت بھی زندگی کا اختتام ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقط قامت قیامت ہو، جو جس دن مرا اس دن سے اس کی قیامت شروع ہوگی۔ ابھی اگر میری موت آ جائے گی قبر کے بعد میری قیامت کا منظر ہے۔ اس لیے ہر بندہ اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، اپنی ڈائریکشن سیدھی کرے اور قرآن سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو مزین کرے۔
تیسرا سوال یہ تھا کہ کوئی انسان اگر جرم کرتا ہے تو اس کے جرم میں اس کا گھرانہ بھی شامل ہوتا ہے کہ نہیں، جس نے پرچی میں لکھا ہے۔ تو اگر ایک انسان جرم کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اور اس کی سوسائٹی، اس کے گھر والے اس کی برائی کو سمجھتے ہوئے برائی سے روکتے نہیں، انہیں پتہ ہے کہ برائی ہو رہی ہے، تو وہ سارے جرم میں برابر کی شریک ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی واضح مثال دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے اپنی بنی اسرائیل کو اپنے زمانے میں برائی کرتے ہوئے اس دور میں جو ان کی قومیں تھی، انہوں نے منع کیا کہ غلط کام نہ کرو، فلاں 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 کام یہ نہ کرو، منع کیا ان کو۔ ایک دن منع کرتے تھے، دوسرے دن رشتہ داری سامنے آ جاتی تھی، چاچی کا پتر ہے، مامے کا پتر ہے، خالو ہے، فلاں فلاں ہے، اب کیا کریں جی، خاندان ہے، چھوڑ تو نہیں سکتے نا، بازو والی کام کرا سکتے ہیں، تو سوالو بازو کاٹو نہیں، لیکن اس کی اصلاح کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ دوسرے دن کھانا پینا ساتھ شروع کر دیا تو اللہ نے ان انبیاء کے ذریعے ان لوگوں کا تعلق کر دیا اور ان برائی والوں کے ساتھ نیک لوگوں کے دل بھی ملا دیا۔ تو اس سے اگر کوئی جرم کرتا ہے اور گھر والے نہیں روکتے تو برابر کے شریک ہے۔ جس نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک بندہ گھر میں مشین لگاتا ہے اور گیس کو کھینچتا ہے، اور حقیقی بات ہے اگر اس کے اندر یہ قانون کے اندر جرم ہے تو یہ مجرم ہے، پھر اس کے گھر والے اس کے ساتھ شریک ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے یہ چیک کر تو وہ بھی برابر کے شریک ہے۔ اگر کسی کا حق ضائع کرتے ہوئے جرم کرتے ہوئے وہاں کہتا ہے اگر گرم کر کے وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو اس پانی سے وضو کیسے ٹھیک ہوگا کہ جو کسی کا حق چھین کے آپ نے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ ایک انسان سے بغیر خوشی کے، طیب نفس کے بغیر 1 روپیہ آپ نے زبردستی لے لیا تو سارے پیسے حرام ہو۔ ہم کہتے ہیں سارے انڈوال ہیں، انڈوال ہیں، کمرے میں رہتے ہیں، سارے باجی 100 روپے اکٹھا کرو، دعوت کرنی ہے، ان میں سے کسی ایک بندے کی بھی نیت نہیں تھی، آپ نے لے لیا، سارے پیسے، ساری دعوت خراب ہو گئی۔ تو کوئی ایک بندہ اگر ایسا عمل کرتا ہے جو قانوناً بھی عرفاً بھی جرم ہے، تو جتنے لوگ اس کے اندر برابر کے شریک ہیں وہ سارے مجرم ہیں اور سارے گناہ کے اندر برابر ہیں۔ کسی گھر میں ڈانس کرواتے ہیں، مجرا کرواتے ہیں، گانا لگاتے ہیں، تو اس میں جتنے لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں وہ برابر کے مجرم ہیں، انہیں سزا دی جائے گی، وہ بچ نہیں سکتے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ڈانس ہو رہا ہے تو صوفی صاحب کہتے ہیں تصویر کے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ استغفر اللہ وہاں کام نہیں ہے۔ وہ ایمان کی 3 شرطیں درج ہیں، پہلے اس برائی کو روکو، بھائی غلط ہے، ختم کرو، نہیں کرنے دوں۔ دوسری، اگر نہیں کر سکتا زبان سے کہے بھائی غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا، وہاں سے اٹھا نہیں کر سکتا۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں کرتا تو برابر کا مجرم ہے۔ آج دنیاوی اعتبار سے اتنی سختی کرتے ہیں، کوئی بچہ ایسا کر لے اور کیوں گیا تو منع کیا نکلے کیوں ہے، اور جب وہ اللہ کا احکام توڑے، نماز نہ پڑھے، داڑھی شیو کرے، سارے الٹے کام کرے، وہاں ہمارا غصہ کدھر جاتا ہے؟ ہم کس نام کے مسلمان ہیں؟ کوئی بچہ اگر ہمیں کسی چرسی کے بعد نظر آ جائے گی، فوٹو پیتا ہوا نظر آ جائے گا، تھوڑی بہت غیرت ہو تو باپ روکتے نہ ہو تو آج کے دور ختم ہو گئی، اکثر کی وہ بھی نہیں جاؤں گے۔ یقین کرو یہ ہمارا علم نہیں ہے کہ آج ہماری اولادیں کیوں خراب ہیں کہ ماں باپ گرے بھی نہیں رکھتے اس پہ۔ تو ایسے ہی اگر نماز نہ پڑھے تو ہماری آنکھوں میں سرخی آنی چاہیے۔ کوئی بچہ برائی کی طرف جاتا ہے تو ہمارے یہاں برائی ہونی چاہیے، تو کیا کرنا جی بچہ جوان ہو گیا آگ نہ سکنا جی، پھر تم نے ڈوب کے مر جاؤ، پھر ہو سکتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے جتنی اصلاح ہو سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ بچے کو مارنا شروع کر دے، ڈنڈے اٹھا کر مارے۔ تربیت کے دن ہوتے ہیں 3 سال 4 سال 5 سال کی عمر، اس ٹائم سیدھے کنارے جانے ہیں۔ جو تربیت کا وقت ہوتا ہے اس میں ہے نکا جی بڑا ہو سی نکل کے سی ہے بچی چھوٹی ہے نکل پا کے پھر اندر گلی چلی، جب ہوتی ہے 12 سال کی تب وہ کام آتی ہے۔ جو تربیت کے ایام میں کریں گے تو انشاءاللہ کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کی سیما میں تربیت کرنے کی توفیق